آپ کو پتا ہے کہ بزنسز جو ہیں وہ بالکل اسٹینڈ اسٹل ہو گئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ نئی انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ نکل کر باہر جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں کون اپنا پیسہ لگائے گا، کون اپنی انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو ایٹ دس مومنٹ اگر ساری سیاست میں، ساری پوائنٹ اسکورنگ میں صبح سے لے کر رات تک اور رات سے اگلی صبح تک حکومت اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک دوسرے کو چور، ڈاکو اور ایک دوسرے کو نیچا گرانے میں لگے ہوئے ہیں، اور رات کو جو ہے وہ وکٹری اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نقصان ملک کا ہو رہا ہے، نقصان عوام کا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس تمام گفتگو میں، ان تمام کارروائیوں میں عوام کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، 25 کروڑ لوگوں کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ کس کے گھر میں بھوک ہے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ کہاں پر کسی کو دوا چاہیے، کسی کو اسکول چاہیے، کسی کو روٹی چاہیے، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ کسی حکمران طبقے کو، کسی اپوزیشن کی جماعتوں کو، پارلیمنٹیرینز کو، کسی کو یہ فکر نہیں ہے۔ سب کو یہ فکر ہے کہ کس طرح سے اپوزیشن والوں کو یہ فکر ہے کہ حکومت کیسے گرائیں، حکومت والوں کو یہ فکر ہے کہ کسی طرح سے اپوزیشن کو کس طرح سے بند کریں، چور کہیں، ڈاکو کہیں، بند کریں۔ اس تمام معاملے میں اگر کسی کی پہلی ذمہ داری آتی ہے تو یقیناً وہ حکومت وقت کی آتی ہے کہ حکومت وقت ایسے حالات پیدا کرے، ایسی باتیں کرے، ایسا ماحول پیدا کرے جہاں پر ریکنسیلیشن ہو، جہاں پر تمام جو کہ جیتی ہوئی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں ان کو ساتھ لے کر ملک کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ لیکن غضب خدا کا کہ وزیر اعظم جب بھی بولتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں، ساری امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ آخری جو ان کی تقریر ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد، انہوں نے سب کو ڈاکو کہہ دیا، چور کہہ دیا، سب کو کرپٹ کہہ دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وزیر اعظم اگر قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں ڈاکو ہے، فلاں چور ہے، تو اس چوروں کو پکڑے گا کون، ان ڈاکوؤں کو پکڑے گا کون؟ اب کیا یونائٹڈ نیشن کی فوج بلانی ہے کہ یہاں پاکستان میں؟ بھائی یا تو ہمیں بتاؤ نہیں تو ہم تسلی سے سو جائیں گے کہ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چور ہے ڈاکو، لیکن جب آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ یہ چور ہے ڈاکو ہیں، ابے تو چوروں کو پکڑے گا کون؟ بھائی وزیر اعظم ہی جب کمپلین کر رہا ہے تو پھر 25 کروڑ لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ نے تو بار بار یہ کہہ کر کے فلاں چور ہے، ڈاکو، اور وہ آرام سے پھر رہا ہے، تو آپ نے تو اس ملک کے لوگوں کی ہوپ، امیدیں ہیں، اس کو آپ نے فارغ کر دیا۔ میں کوئی اور جملہ کہنا چاہتا ہوں لیکن فارغ کر دیا ہے۔ اب ہم کس سے فریاد کریں کہ آپ کو پتہ ہے اور آپ کچھ کر نہیں سک رہے؟ تو خدا کے واسطے وزیر اعظم صاحب، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ چور ڈاکو جن کو آپ کہہ رہے ہیں، ان کو لوگوں نے ووٹ دے کر اسمبلیوں میں پہنچا دیا ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، خدا کے واسطے آپ ان سے بات کریں اور عوام کے لیے بات کریں، اپنے لیے بات نہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ایگو، آپ کی انا بالکل سپریم ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ملک میں ریفارمز کی بات کریں۔ سب سے پہلے اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو اس ملک کے الیکشن کے پروسیس کو ایسا بنا دیں کہ جہاں پر ایک عام آدمی کا اعتماد آ جائے کہ میرا ووٹ جدھر میں ڈالوں گا وہیں سے نکلے گا اور میرا ووٹ ضائع نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے الیکٹورل ریفارم کی ضرورت ہے، اور اس الیکٹورل ریفارم کے لیے آپ کو ان تمام جن کو آپ چور ڈاکو کہہ رہے ہیں یہ اسمبلیوں میں موجود، ان کی ضرورت پڑے گی۔